أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. مولانا آپ کیسے؟ الحمدللہ. جی رئیس صاحب بطول سلام، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. جی اب الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی رئیس آپ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ جی مولانا آپ کیسے ہیں؟ جی الماس فاطمہ، نشاط فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ مدت فاطمہ، کنیز فاطمہ آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سر پہ سادہ میں. جی کتاب سر پہ سادہ میں چل رہی تھی اور ہم نے اس میں وزن کے 6 قاعدے پڑھے. وزن کے 6 قاعدے پڑھے. وزن کسے کہتے ہیں؟ وزن کہتے ہیں عربی کلمات کو بولنے کے لیے پے عین لام کا استعمال کرتے ہیں. اس پے عین لام کو وزن کہا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے جس کلمے کو تولتے ہیں اس کو موزون کہتے ہیں. وزن کا فائدہ کیا ہے صاحبہ؟ وزن کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کلمے کے حروف اصلی کا پتہ لگتا ہے. حروف اصلی کا پتہ لگنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے کلمے کی بنا پتہ لگتی ہے کہ ثلاثی ہے، رباعی ہے، 3 حرف اصلی ہے اس میں، یا 4 حرف اصلی ہیں یا 5 حرف اصلی ہیں. بنا پتہ لگتی ہے تو باب پتہ لگتے ہیں. باب سے کیا ہوتا ہے؟ معنی مختلف ہوتے ہیں تو معنی کا پتہ لگتا ہے. اور علم صرف ہمیں مختلف معنی ہی تو سکھاتا ہے. مختلف معنی ہی تو سکھاتا ہے. جی لہذا علم صرف کا یہی کام ہے. علم صرف کا یہی. اور حروف اصلی کا کیسے پتہ لگتا ہے الماس فاطمہ؟ حروف اصلی کا کیسے پتہ لگتا ہے؟ مشتق کلمات سے. کسے کہتے ہیں حروف اصلی؟ حروف اصلی وہ حروف ہیں جو تمام سکرات ہوئے ہوں اور جو بعض جگہ ہوں بعض نہ ہوں، بعض جگہ نہ ہوں. حروف زائد زائد کہتے ہیں اصلی اور زائد. ٹھیک ہے. مشتق کلمہ کسے کہتے ہیں؟ مشتق ہوتا ہے ایک کلمہ، ایک ہوتا ہے جامد. جامد وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو، لیکن مشتق وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے کلمے سے لیا گیا ہے. مشتق جس کلمے سے لیا جاتا ہے اس کلمے کو کیا کہیں گے؟ اس کی اصل کہیں گے. اصل کہیں گے. اب وہ اصل جامد بھی ہو سکتی ہے، خود کسی اور سے بھی لی ہوئی بھی ہو سکتی ہے. آئیے اب ہم نے وزن کے جو 6 قاعدے پڑھے تھے، لکھوائے سمجھائے. پہلا قاعدہ، کسی بھی کلمے کے وزن کو تولنے کے لیے پے عین لام کو ترتیب سے اس کے حروف اصلی کے مقابلے پہ رکھیں گے. اگر 3 حرف سے زیادہ اصلی ہے تو لام پہ تکرار ہوگی. دوسرا قاعدہ، اگر کسی کلمے میں زائد حروف ہو، اگر وہ زائد حروف اصلی حرف کی تکرار ہو، جیسے سلمہ میں ایک لام ریپیٹ ہے اور وہ لام کی تکرار ہے، اصلی حرف کی تکرار ہے، ایسی صورت میں وزن میں بھی اس کے سامنے اسی کے مقابلے والے حرف کی تکرار کر دینا ہو جائے گا سلمہ بر وزن فعل. لام عین فعل تھا تو عین کی تشبیہ دے دی. لیکن اگر وہ زائد حرف اصلی حرف کی تکرار نہیں ہے صاحب بدو، تو زائد حرف کو ایسے ہی جیسے مقتولون میم اور واو زیادہ تھا مقتولون میں، آپ نے لام اصلی تو وزن میں بھی میم اور واو کو ایسے ہی اتار دیا. تیسرا قاعدہ یہ تھا کہ پھر وزن کے جو حروف ہیں ان کی حرکتیں وہی ہوں گی جو کلمے میں ترتیب سے جس حرف کی جو حرکت ہے. لیکن اگر کلمے کی حرکت کسی اعلال کے قاعدے یا ادغام کے قاعدے کے تحت اگر بدل گئی ہے تو پھر اصلی والی حرکت کی جو تھی وہ اصل میں اسی کی رعایت ہوگی. جیسے ٹھیک ہے، جیسے قالا جی حرکت بدلی ہے. مثال کے طور پر میں تو قا والا تھا تو اصل والی کی رعایت ہوگی فاعلا.
یا مد ہوتا مد ادغام کی وجہ سے ان دو دال میں سے پہلے والے کو ساکن کرنا پڑا مد جی، لیکن اصل میں تھا مادا دا، اصل کی رعایت ہوگی فعلا۔ چوتھا قاعدہ، جب ہم کسی کلمے کا وزن تولے اگر اس میں مشدد حرف ہو، بولیے صاحبہ مشدد یعنی مطلب دو حرف ایک جیسے ہیں، تو اگر دونوں حرف اصلی ہیں تو وزن کو بغیر تجدید کے لائیں گے، جیسے مرہ دونوں را اصلی ہیں تو فعلا، اور اگر وہ دونوں حرف زائد ہیں جیسے اجلبوات میں واو دونوں زائد ہیں تو وزن میں ایسے ہی اتار دیں گے اقبال جی، اور اگر ایک حرف اصلی ایک زائد ہے ان میں مشدد حرف میں سے، لیکن پتہ نہیں ہے کون سا اصلی کون سا زائد، جیسے سلمہ میں ایک لام زائد ہے ایک اصلی ہے لیکن نہیں پتہ کون سا اصلی کون سا ادھر زائد ڈرار ہے، میں رائٹ سائڈ تو میں. وزن میں اس کے سامنے والے حرف پہ ہی ہم تشدید دے دیں گے سلمہ فعلا، اور اگر مشدد حرف جو ہے وہ جس پہ تشدید ہے وہ دو حرف ایک جیسے ان میں ایک اصلی ایک زائد ہو لیکن پتہ ہو کون سا اصلی کون سا زائد ہے تو وزن کو بغیر تشدید کے لائیں گے سید بر وزن فاعل۔ چار پانچواں فائدہ یہ تھا اگر کسی کلمے میں کوئی اصلی حرف حذف ہوا ہو جی، جیسے قل بے اس میں واو عین الفعل حذف ہوا ہے تو وزن میں بھی وہی حذف ہوگا، قل بر وزن فل۔ صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی، ناز فاطمہ نشاط فاطمہ آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی۔ چھٹا قاعدہ اگر کسی کلمے کا وزن توڑ رہے ہیں وہ کلمے کے اصلی حرف جا بجا ہوئے ہیں، کلمے مکانی ہوا ہے جا بجا تو وزن میں بھی جا بجا کریں گے۔ کیسے پتہ لگے گا کہ کلمے کے حروف اصلی جا بجا ہوئے ہیں؟ اس کے مشتق کلمات تلاش کر کے، جیسے جاہن اس کے مشتق کلمات جب تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا وجہ وجہی وجاہت، ٹھیک ہے یہ ملے گا آپ کو جی یہ ہم نے پڑھا ہے قاعدہ، اس کی عبارت پڑھنی باقی تھی مدد فاطمہ امر ابرار۔ جی آئیے قواعد وزن و قواعد آن، فرائض ان کے تاکہ حروف اصلی، اب دیکھیے جو میں نے لکھوا رکھا ہے آپ کو یہ سارا اس کو کھول کے سامنے رکھیے، تاکہ حروف اصلی کلمے کے اصلی حروف از حروف زائد، کلمے کے اصلی حروف زائد حروف سے معین ہو جائیں، فرق ہو جائے سے حرف تین حرف پہ عین لام کو ترتیب کے ساتھ بجائے حروف اصلی بے کارمی بران، فے عین لام کو ترتیب سے اصلی حروف کے مقابلے پہ استعمال کرتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں کاتبا بر وزن فعلا، علما بر وزن فعلا، وہ ہم ان دونوں اسی طریقے سے سب کہنا ساختن وزن کلمات کا وزن بنانے کے لیے قواعد زیر باید رعایت شود، نیچے دیے ہوئے قواعد کی قاعدوں کی رعایت ہونی چاہیے۔ نمبر ایک قاعدہ نمبر در مقابل حروف اصلی کے مقابلے میں ترتیب کے ساتھ، ترتیب یعنی پہلے فے ہی ہونا چاہیے اصلی حرف پہ، پہلے حرف اصلی کی جگہ فے، دوسرے اصلی حرف کی جگہ عین، تیسرے اصلی حرف کے مقابلے میں لام لام آئے گا، اور اگر کسی کلمے میں 20 سے حرف اصلی داشتے باشد، اگر کوئی کلمہ 3 حرف سے زیادہ رکھتا ہو تو لام وزن تکرار مشا، تو وزن کا جو لام ہے وہ ریپیٹ ہو جائے گا، لہذا ثلاثی میں ایک لام ہوگا دارائی ایک لام، اور ربائی کا وزن دارائے 2 لام، اس میں 2 لام ہوں گے، خماسی کا وزن 6 لام رکھے گا، مثلا فعل لام ہے، درہم فعل میں 2 لام ہیں، سفر جل فعل اس میں 3 لام ہیں، دیکھیے دکھ رہے ہیں جی لام الفعل اول لام الفعل دوم لام الفعل سے۔ نمبر 2 قاعدہ نمبر 2 اگر در کلمے اگر کسی کلمے میں حرف زائد حرف ہوا، لہذا چنانچہ اگر حرف زائد تکرار حرف اصلی باشد، زائد حرف اصلی حرف کی تکرار ہو، جیسے سلمہ میں 2 لام، ایک لام اصلی ایک زائد، اصلی کی تکرار ہے نہیں، یا جل بابا میں با اصلی ہے ایک زائد ہے با اصلی کی تکرار ہے، تو وزن میں بھی جی حرفی کے مقابلے حرف تکرار شدے وہ حرف جو ریپیٹ ہوئے حرف کے سامنے آئے گا تکرار میں شود وہ ریپیٹ ہوگا، جیسے سلمہ میں ریپیٹ ہوا ہے لام، اس کے سامنے آئے گا عین، کیونکہ عین الفعل ہے تو اس میں بھی سلمہ بر وزن فعلا، جل بابا تھا لام الفعل تو اس کو ریپیٹ کر دیں فعلا۔ اگر چلیے نبود اگر ایسا نہیں ہوا، یعنی زائد حرف اصلی حرف کی تکرار نہیں ہوا، تو خود زائد حرف کو وزن میں لے آئیں گے، جیسے عالم ان میں عین لام میم اصلی ہے، الف زائد ہے لہذا وزن میں ایسے ہی لے آئے، مفعول ان میں عین لام میم اصلی ہے، میم اور واو
زائد ہے لہذا وزن میں اس کو ایسے ہی اتار. تیسرا قاعدہ حرکت حرف دامن حروف وزن. وزن کے جو حروف ہیں ان میں سے ہر ایک کی حرکت باید مانند حرکت ہمان حرفی باشد، چاہیے کہ اسی حرف کے جیسی حرکت ہو کہ در مقابلات قرار بھی گرا، جو اس کے سامنے اس کے مقابلے میں حرف آ رہا ہے. لہذا علما بر وزن فاعلہ، تو فا کی حرکت وہی ہوگی جو یہ اس والے عین کے سامنے آ رہا ہے. یہ تو عین پہ کیا حرکت ہے؟ فتح. عین الفعل جو یہ عین اس پہ کسرہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر لام پہ کسرہ تھا اور یہ میم لام جو ہے میم کے مقابلے پہ آ رہا ہے، اس پہ فتح تھا تو اس پہ بھی فتح. فاعلہ کے وزن. علیم بر وزن فعیل. علوم بر وزن فعول. ٹھیک ہے. جی مگر یہ کہ حرکت بر اثر قواعد اعلال یا ادغام وغیرہ، مگر یہ کہ حرکت کسی کلمے کی اعلال وغیرہ کے قاعدے کے تحت کہ خواہ دامت جو بعد میں آئے گا قاعدہ، اس کے تحت اگر تغیر کر دے بادشاہ، چینج ہو گئی ہو، کہ در ان صورت حرکت اصلی مراعات کی شرط، تو ایسی صورت میں اصلی حرکت کی رعایت ہوگی. مثلا ہم کہیں گے قالا بر وزن فعلا. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے یا تو الف ساکن ہے قالا میں، یہاں پہ عین یہ پس تو فتح کیوں؟ کہا کہ اس میں قالا میں یہ جو حرکت ہے چینج ہوئی ہے، لہذا اصلی تھا قاوالا، اس لیے کہ اس میں قوالا تھا. یا ہم کہیں گے یامود دو، اصل میں تھا یم دو دو یم دو دو. ادغام کے قاعدے کے تحت یہ یمود دو ہو گیا تھا، لیکن اصل کی رعایت ہوگی. اب اسی طریقے یم دو دو. آگے آئیے. قاعدہ نمبر 4، اگر در کلمے ای حرف مشدد، اگر کسی کلمے میں مشدد حرف جو کہ نمودار دو حرف ہم جنس، حرف مشدد جو کہ دو حرف ہم جنس کو بتانے والا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب دو حرف ہم جنس ہوتے ہیں ایک جیسے، ایسا اگر ہو تو مربع مراجع بے کلمات ہم جنس، لہذا ہم جنس کلمات کی طرف رجوع کر کے بے بین ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آن دو حرف ہر دو اصلیان یا ہر دو زائد، دونوں حرف یا اصلی ہیں یا دونوں زائد، یا ایک ہی اصلی و دیگری زائد، یا ایک اصلی ہے زائد. در صورت اول پہلی صورت میں یعنی ہر دو اصلی، اگر ہر دو اصلی ہوں تو وزن را بدون حرف مشدد بھی آوری، وزن کو بغیر مشدد حرف کے لائیں گے. جیسے مرہ میں دو راہ ہیں ایک اصلی، دونوں اصلی ہیں اتفاق سے، لہذا ہم کہیں گے فاعل اصل کی رعایت کریں گے، نہیں وزن کو بغیر تشدید کے لائیں گے. وہ لیکن در صورت دوم دوسری صورت میں ہر دو زائد، یا جب دونوں حرف زائد ہوں تو ہمان زائد مشدد را، اسی مشدد زائد حرف کو وزن میں لے آئیں گے. در وزن یاوریم، جیسے اجلواس بے ہم چسپاندن، چسپیدن ایک دوسرے سے چپک جانا، ہم کہیں گے اجلواس بر وزن افعال، یہ واو پہ تشدید تھی، دونوں واو زائد تھے، اس کو ایسے ہی اتار دیا. وہ در صورت سے وہ تیسری صورت میں یعنی ایک اصلی اور ایک زائد. ٹھیک ہے. ہرگاہ جب بھی نتوا تشخیص دار، جب بھی ہم مشخص نہ کر پائیں کہ حرف اول از دو حرف ہم جنس زائد اس یا دوم، کہ ان ہم جنس حرف میں سے پہلا حرف زائد ہے یا دوسرا، تو ایسی صورت میں فعل لام کا جو وزن ہے اس کو مقابل آن حرف قرار گرفتے باشد، جو بھی فعل لام میں سے اس والے حرف کے سامنے آئے گا جس پہ تشدید ہے، مشخص نہیں ہے کون اصلی کون زائد، اسے مشدد کر دیں گے. عین الفعل پہ اگر تشدید ہے اس کے تو عین الفعل. ٹھیک ہے. مثلا ہم کہیں گے سلامہ، عین الفعل پہ تشدید ہے، پتہ نہیں ہے اصلی ایک زائد ہے لیکن نہیں پتہ کون سا اصلی کون سا زائد ہے، تو اس کے مقابلے پہ عین تھا فعلا تشدید دے دی. ایک مرہ میں ایک را اصلی ہے میم رے ہم جی، لیکن ایک زائد نہیں پتہ، اب یہ را لام الفعل کی جگہ تھا نا افعل، تو لام الفعل پہ تشدید دے دی. لیکن ہرگاہ جب بھی بیدانیم ہمیں پتہ ہو کہ خدا میں یہ قضان دو حرف زائد ہے، ان دو حرف میں سے کون سا زائد ہے وہ خدا اصلی اور کون سا اصلی، تو وزن کو بغیر حرف مشدد کے لائیں گے. وزن کا بدون حرف مشدد بھی آوری، مثلا می گوئی، مثلا کہیں گے سید بر وزن فعیل وعلی بر وزن فعیل. صحیح ہے. قاعدہ نمبر 5، اگر بعضیت حروف اصلی کلمے، اگر کسی کلمے کے حروف اصلی میں سے کچھ طبق قواعد اعلال کے قاعدوں کے مطابق، کہ خواہ دامت جو بعد میں آئیں گے اعلال کے قاعدے،
اس کے تحت اگر کسی کلمے کے حرف اصلی حذف شود حذف ہو جائے تو از وزن نیز وزن سے بھی حرفی کے مقابلے عادت وہ حرف جو اس کے مقابلے پہ ہو حذف ہونے والے کے حذف میں شود وزن میں سے وہ حذف ہو جائے گا. مثلا کہے گا قل تم کہو یا جی قالا یقولو سے ہے یہ قل اس کا وزن ہم کہیں گے فل. کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے اصل حرف کاف واو لام کا واو یہاں سے عین فعل جو کہ تھا وہ حذف ہو گیا لہذا وزن سے بھی عین حذف ہو گیا. صحیح ہے نہیں؟ یا حب حب یعنی بخشنا عطا کرنا وہابا یہاں بس ہے حب اصل میں تھا واو ہے بے پہلا کیا واو تھا یعنی فاؤل فعل حذف ہے. اب حب کا وزن تولتے وقت فا کو گرا دیں گے یا فے میں اصل میں وفا یفی تھا واو پہلا حرف تھا اصلی اور یا تیسرا اصلی حرف تھا جی واو اور یا دونوں حذف ہوگا یعنی فاؤل فعل اور لام الفعل بس عین الفعل بچا ہے یہ فے وفا یفی سے ہے فے یعنی تو وفا کر فے تو وفا کر. قاعدہ نمبر 4 اگر در کلمے ہی اگر کسی کلمے میں قلب مکانی قلب ہوا ہو قلب مکانی ہوئی ہو یعنی جگہ عدل بدل ہوئی ہو حرف اصلی کی یعنی ترتیب اصلی فا و عین اللام بہم فرد باشد یعنی فا عین اللام کی ترتیب تک ٹوٹ گئی ہو تو در وزن نیز وزن میں بھی ترتیب فی عین لام را بہم خواہد خورد وزن میں بھی فی عین لام ٹوٹ جائیں گے آگے پیچھے ہو جائیں گے. مثلا ہم کہیں گے جاہن بر وزن افعلون کیوں؟ زیرا اس نے کہ با مراجع میں کلمات ہم جنس سے آن جی کیونکہ اس کے ہم جنس کلمات کی طرف رجوع کر کے جیسے اسقبیل یعنی جیسے وجہ وجیح وجاہت وغیرہ ان سب کی طرف رجوع کر کے ہم خانوادہ کلمات کی طرف معلوم میں شود معلوم ہو جائے گا کہ جیم عین الفعل تھا واو جو کہ الف اور وا الف کے منقلب واواس وہ الف جو کہ واو سے منقلب ہوا ہے بدلا ہے وہ فاؤل فعل تھا لہذا فاؤل فعل کو بیچ میں لا دیں گے عین الفعل کو دیکھیے شروع اگر پائے گئے دانستان وزن کلمات تشخیص حروف است وزن کے کلمات کے وزن جاننے کا فائدہ حروف کا مشخص ہونا ہے معین ہونا کہ بے وسیلہ آن کے اس کے ذریعے سے وزن کے ذریعے سے میتوان جی حروف اصلی کے ذریعے سے ہم نوع و بنا کلمے را شناخت کلمے کی نوع اور بنا کو پہچانا جا سکتا ہے کہ بنا 3 حرف اصلی ہیں اس میں 4 کون سی قسم ہے اس کلمے کی ثلاثی ہے ثلاثی مجرد ثلاثی مزید رباعی یہ کہہ رہے کلمے میں حرف را کے برابر فے کلمے کے اندر وہ حرف جو فا کے برابر میں آتا ہے یعنی مقابلے پہ آتا ہے اسے فاؤل فعل کہتے ہیں اور وہ حرف کے جو عین کے مقابلے پہ آتا ہے اسے عین الفعل کہتے ہیں وہ حرف را کے مقابلے لامت وہ حرف جو لام کے مقابلے پہ آتا ہے لام الفعل کہتے ہیں مینامن نام رکھتے ہیں. لیکن لام الفعل ہے یہ رباعی را لام الفعل اول و دوم فعل جو رباعی کلمہ ہے اس کے لام الفعل کو کیا کہیں گے لام الفعل اول و لام الفعل اور خماسی کے لام الفعل کو لام الفعل اول لام الفعل دوم لام الفعل کو کہا جاتا ہے. فرض آپ کو یہ کر کے لانا پرسش و تمرین چاہے لکھ کر چاہے ویسے ہی زبانی مباحثہ مطالعے. وزن کیا ہے؟ فعل لام جس کے ذریعے سے کلمات کا وزن تولا جاتا ہے اس کو وزن کہتے ہیں. باری آیت قاعدہ نمبر 1 اور 3 جو ابھی وزن تولنے کے قاعدے بتائیں 1 اور 3 وزن کلمات دستہ اول کے جو کلمات ہیں ان کا وزن تولنا ہے اور قاعدہ نمبر 3 شروع کے تینوں قاعدے شروع کے 1 2 3 قاعدے کے تحت دستہ دوسرے گروہ کے جو کلمات ہیں ان کا وزن تولنا ہے اور قاعدہ نمبر 4 باری آیت 4 قاعدہ 1 سے لے کے 4 قاعدے تک ان کو رعایت کرتے ہوئے تیسرے گروہ کے کلمات کا وزن تولنا ہے. آپ کو کتنے گروہ ہو گئے؟ دستہ اول کہاں ہے دستہ اول دستہ دوم دستہ سوم وہ باری آیت تمام قواعد اور تمام فقہ 6 قاعدوں کی رعایت کرتے ہوئے دستہ چوتھے گروہ کے کلمات کا نیچے جو دیے گئے ہیں اس میں وزن تولیے. کہاں ہے یہ 4 دستہ اول پہلا اور تیسرا قاعدے کے تحت اس کو وزن تولنا ہے. دستہ دوم کا شروع کے 3 قاعدوں کے تحت دستہ سوم کا شروع کے 4 قاعدوں کے تحت اور دستہ چہارم سارے قاعدوں کے تحت توجہ میں رکھتے ہوئے آپ کو اس کا وزن تولنا ہے. تولیے گا سب
یہ کام جو میں آپ سے روز کرنے کو کہہ رہا تھا، لیجیے انہوں نے خود دے دیے، ان کا وزن بولنا ہے آپ کو۔ آئیے تمرین نمبر 3، با توجہ کے تمام قواعد وزن کے تمام قاعدوں کو توجہ میں رکھتے ہوئے وزن کلمات زیرہ معین کنی، نیچے کے کلمات کا وزن معین کیجیے۔ استعلام کا کیا وزن ہے؟ معلم، متعلم، احسان وغیرہ۔ فاعل فعل، عین الفعل اور لام الفعل کلمات زیرہ معین کیجیے۔ ان کلمات میں آپ کو فاعل فعل، عین الفعل، لام الفعل بتانا ہے کون سا ہے۔ جیسے کاف فاعل فعل ہے، لام عین الفعل ہے، میم لام الفعل ہے، ٹھیک ہے۔ سین لام میم حروف اصلی ہیں، تو فاعل فعل، عین الفعل، لام الفعل، ٹھیک ہے۔ جی اس میں رباعی مجرد جا رہا ہے 6 وزن، اس میں مجرد کے جو اس میں رباعی مجرد کے 4 وزن ہیں، فعلل، 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 یہ۔ اور اس میں خماسی مجرد جو اس کیونکہ خماسی مجرد کے 4 وزن ہیں مجرد کے۔ با توجہ بے اوزان فوق، یہ جو وزن دے رکھے ہیں ان کو توجہ میں رکھتے ہوئے کلمات زیرہ، بنا کلمات زیرہ معین کنی، نیچے کے جو کلمات ہیں ان کی بنا معین کیجئے کہ یہ اس میں رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید، اس میں خماسی مجرد ہے یا خماسی مزید، ٹھیک ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں حروف اصلی و زائد کلمات موزون زیرہ، یہ موزون ہے، ان کا وزن ہو چکا ہے۔ تو آپ کو حروف اصلی بتانے ہیں اور زائد بتانے ہیں، ان میں کون سا اصلی ہے کون سا زائد ہے، اس کا بتانا ہے، افعال کا نہیں، یہ تو وزن ہے، یہ موزون ہے۔ توکل تفعل کے وزن پہ ہے، توکل میں آپ کو حروف اصلی بتانے ہیں، سمجھ میں آیا؟ کون سے اصلی کون سے زائد، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی یہ بات یا نہیں؟ مثال کے طور پر احمار را، ہے میم رے اصلی ہیں، ایک رے اور 2 الف زیادہ ہیں، ایک الف اور ایک را زیادہ ہے۔ توکل میں واو کاف لام اصلی ہے، ایک کاف اور ایک تا زائد ہے۔ استحاش جی یہ یا ہے شیم، اس میں وحشہ تھا، واو ہے، واو سے بدلیے یا، کیونکہ یہ آگے جا کے پڑھیں گے کہ استوحاش تھا، استوحاش، واو یا سے بدلیے، تو یا ہے اور شین اصلی ہے، باقی الف سین تے اور ایک الف زائد ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ہیلو جی مولانا آواز آ رہی جی۔ باقی انشاءاللہ ٹائم ہو گیا، ٹائم تو نہیں ہوا، 2-3 منٹ ہیں، لیکن انشاءاللہ بحث تمام ہو گئی ہے۔ لکھوا چکا تھا میں پہلے کئی دن تک آپ کو وزن اور قواعد وزن کے بارے میں ہی بتایا تھا، کل سے انشاءاللہ دوسری بات شروع کریں گے، لیکن ان تمرینوں کو آپ کر کے لائیں گے۔ آغا 9-10 منٹ کی کلاس ہوگی وہ بھی جی ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی اللہم صلی علی محمد محمد وآل وعلی محمد محمد وعجل فرجہ۔